یہ دریافت فرمایا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت شریعت کن صورتوں میں دیتی ہے؟ بہت سی صورتوں میں دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ صرف نفس کی خواہش کے لیے دوسری شادی کیا جائز ہے؟ ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ شریعت بہت سی صورتوں میں دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے۔ ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے۔ ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کہ ایک بیوی سے اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بیوی معذور ہو گئی ہے، کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے، اولاد کو آگے کون پالے گا، اس معذورہ کے بچوں کو، یہ متعدد چیزیں ہیں۔ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ نفس کی خواہش کے لیے دوسری شادی جائز ہے، تو نفس کی خواہشی کے لیے جائز اور مباح اور صحیح خواہشی کے لیے تو شادی کی جاتی ہے، پہلی کیا اور دوسری کیا؟ یہ نفس کی ایسی خواہش تھوڑی ہے جو ناجائز اور حرام ہو یا مکروہ ہی ہو، وہ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری شادی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تیسری میں بھی کوئی حرج نہیں، چوتھی میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ ایک بیوی پہ قناعت نہیں کی جا سکتی، بالکل ٹھیک ہے، وہ کر لے۔ ایک آدمی نے شادی کیا، پھر 50 سال کی عمر کو پہنچا اور اسے عملاً زندگی میں کہ پہلی اہلیہ جو ہیں وہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، تو دوسری شادی کر لے، کس نے روکا؟ نفس کی وہ خواہشات جو ناجائز ہوتی ہیں اس کو شریعت نے منع کیا ہے، خواہ بیوی ہو یا نہ ہو۔ جو نفس کی امارگی اور حد سے بڑی ہوئی حرکتیں ہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، وہ پہلی بیوی ہو یا دوسری ہو یا تیسری، دوسری شادی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نفس کی خواہش کی وجہ سے دوسری شادی ناجائز ہو جائے تو پہلی کیوں جائز ٹھہری؟ وجہ وہ بھی تو اپنی خواہشات تھی، جوانی تھی، اور اگر ایسی خواہشات ہیں ہی نہیں تو پھر ہمارے زمانے میں شادی نہ کرنا افضل ہے۔ حنفیہ کا اگرچہ یہ مسلک نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر حال میں شادی کرنا افضل ہے۔ شوافع کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی نہ کرے اور دین کے کاموں میں لگ جائے۔ اس فتوے کی تغیر کی بنیاد آج کل کے حالات ہیں کہ آج کل جو آدمی بھی شادی کرتا ہے پھر وہ دین اور دنیا کے اعلیٰ کاموں سے بالعموم لوگ جاتے رہتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خواتین جو اعلیٰ صلاحیتوں کی مالکہ ہوتی ہیں، ان کے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی قدر نہیں ہوتی کہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کے کام میں خلل نہیں آنا چاہیے، اس کے کام کو پورا ہونے دینا چاہیے۔ پھر معیشت کے تقاضے الگ ہیں، پھر اولاد ہو جائے تو اولاد کی تربیت کے مسائل الگ ہیں۔ مرد اور عورت دونوں ان چیزوں میں بس پھر بیچارے پس جاتے ہیں، اور جو صلاحیتیں اللہ نے انہیں دی ہوئی ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں دین کے فروغ کے لیے کام کرنے کے لیے باقی نہیں رہتی۔ عمومی حالات یہی ہیں، الا ماشاء اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو معاشی طور پہ وسعت دی ہوئی ہو اور وہ خدا کے دین کا بھی کام کرتا ہو اور پھر دوسری تیسری چوتھی شادی کر لے، یہ اس کے اپنے حالات ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اس دور میں ایک کے بعد دوسری بیوی لانا، ان میں عدل قائم کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سوال میں یہ فرمایا ہے کہ بیوی سے 2-3 بچے ہیں، تعلیم اور تربیت کے لیے اخراجات، بیوی کی اولاد نہیں ہے دوسری اہلیہ کی، تو اس صورت میں کمائی برابر کی دیں گے دونوں بیویوں کا یا الگ الگ حصہ دیں گے؟ دیکھیے، 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں اور ایک بیوی سے اولاد ہے یا 2 سے ہے یا کسی سے بھی نہیں ہے، احکامات مختلف ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور قرآن یہ جو کہتا ہے کہ دونوں بیویوں کے درمیان عدل قائم کرو، اور اسی کے بعد قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکو گے وَلَوْ حَرِصْتُمْ، اگرچہ تمہاری شدید خواہش ہو کہ میں دونوں کو برابر کس طرح پہ رکھوں، کر نہیں سکو گے۔ عملاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، دونوں بیویوں کے حقوق کو پورا کرنا، آپ نے وراثت کی بھی بات کی ہے، ایک تو دونوں کا اصل نفقہ ہے جو کہ واجب ہے، دونوں کو کھانا کھلانا واجب ہے، بس بات اتنی، بھوکا تو نہیں نہ مارا جائے گا،
لیکن کھانے میں فرق بالکل ہوگا. ایک اس نے شادی کی ہے, وہ لڑکی ایسے خاندان سے آئی ہے جہاں برگر کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تھا, جہاں عید شب رات میں کئی چیزیں پکتی تھی, جہاں وہ شام کو کسی ریسٹورنٹ میں ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتی تھی. ان کو اس طرح کا کھانا دینا واجب ہے. اور ایک ہیں جو گھر میں خود ہی آٹا گوندھ لیتی تھی, خود ہی روٹی پکا لیتی تھی, ان کے لیے یہ واجب ہے. دونوں کو برابری کی سطح پر لانا, کہ اس کو کہنا کہ چلو آج شام کسی ہوٹل میں چل کے کھانا کھاتے ہیں, اس کے لیے مصیبت بنائے گا, اور اس کو کہنا کہ روٹی بھی خود پکاؤ اور آٹا بھی خود ہی گوندا کرو, اس کے لیے مصیبت بنائے گا. یہ اصل میں کھانا دینا واجب ہے, اور اس سے اوپر دونوں کا لحاظ کیا جائے گا. جس فیملی سے وہ آئی ہیں, جہاں سے وہ آئی ہیں, اس کا لحاظ کیا جائے گا. شریعت کہتی ہے دونوں کو دیکھو کہ کیا چیز ہے. اسی طرح کپڑے پہنانے, ایک بیوی وہ ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین کپڑے پہنتی ہے. دبئی سے ان کے لیے کپڑے منگائے جاتے تھے, ان کے والد نے انہیں ناز و نعام سے رکھا ہوا تھا. اور دوسری ہیں جو پاکستانی عام جو کپڑے ملتے ہیں یہ پہن لیتی ہیں. دونوں کو کپڑے پہنانا ضروری ہے, لیکن کون سے کپڑے؟ وہ پہلی کے لیے اس سٹینڈرڈ کے جو دبئی اور انگلینڈ سے آتے تھے اور جاپان اور کوریا سے آتے تھے, اور دوسری کے لیے بس ٹھیک ہے جو پاکستان میں کسی بھی ہندوستان میں کسی ملک میں بنتے ہیں وہ دے دیے, یہ ٹھیک ہے. اصل جو ہے اس میں واجب ہے, اور اس کے بعد ان کے خاندانوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ خاندان کیسے ہیں. دونوں کو الگ گھر لے کے دینا بھی واجب ہے, ضروری ہے. ایک ہے جس کا گھر تھا, صحن تھا, دالان تھا, شام کو ٹہلنا ہوتا تھا, چہل قدمی ہوتی تھی, عصر کے بعد چائے پی جاتی تھی, پرندے رکھے ہوئے تھے, اس کو ایسا گھر لے کے دینا واجب ہے. اور ایک وہ ہیں جو ایک کمرے میں گزارا کرتے نہیں, انہیں ایک کمرے بس, وہی واجب, وہی ضروری. اصلاً جو چیزیں ہیں وہ ضروری ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آگے چل کے جو چیزیں ہوتی ہیں, کہ اصل تو نان و نفقہ ان کی حیثیت کے مطابق دے دیا, اور اس کے بعد زائد جیسی چیزیں ہیں, جیسے کسی خاتون کے لیے تحفہ دینا, یہ دونوں بیویوں میں واجب ہے. اس پہ اصل میں شوہر میں تو واجب نہیں تھا نا, لیکن اب جب ایک کو عطیہ دے گا تو دوسری کو بھی دے گا. ایک کے لیے کوئی چیز جو واجب کے علاوہ ہے, اس نے کہا کہ یہ پھل لیں, وہ اصلاً تو ضروری نہیں تھے نا, دونوں کے لیے واجب ہو جائیں گے, دونوں کو دیا جائے گا. اسی طرح وقت دونوں کو برابر دیا جائے گا. رہائش, لباس, کھانا پینا اور وقت, یہ سب کے برابر ہے. اور اگر ایک بیوی کے ساتھ اس نے تعلق کو قائم کیا ہے تو دوسری بیوی کے لیے جو رات آئے گی اس میں اس سے تعلق قائم کرنا مستحب ہے. کرے تو کرے, نہ کرے تو نہ کرے, گناہگار نہیں ہوگا. البتہ دوسری رات اس کے ساتھ گزارنا یہ واجب ہے, کیونکہ جتنا وقت اس نے ادھر دیا ہے اتنا ہی وقت اس کو ادھر بھی دینا چاہیے. رہ گئی آپ نے وراثت کی بات کی ہے, تو وراثت کی بات یہ ہے کہ دونوں بیویاں جو ہیں ان کو 1/4 حصہ دیا جائے گا وراثت میں. اصل میں تو 1/8 حصہ اس کی وراثت سے الگ ہوگا, اور 1/8 الگ ہونے کے بعد دونوں بیویوں میں 4 اور 4 کی نسبت سے مساوی برابری کی بنیاد پہ تقسیم کیا جائے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ دوسری بیوی کی اولاد دیں گے, اور پہلی بیوی کی تعلیم و تربیت اس کے بچوں کی وہ کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ باپ کی حیثیت آ گئی نا. یہاں تو دوسری صورت میں بیوی کے شوہر کی حیثیت رہی, لیکن پہلی صورت میں وہ باپ کی حیثیت آ گئی اولاد کی, تو اولاد کی تعلیم اور تربیت پہ جو بھی خرچ زائد ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسری شادی در حقیقت اتنی آسان بھی نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص فالج کی حالت میں اٹھایا جائے گا جس نے 2 بیویاں رکھ لیں اور ان کے درمیان عدل قائم نہیں کیا. تو جن چیزوں میں عدل ضروری ہے, بنیادی طور پہ کپڑا ہے, مکان ہے, کھانا پینا ہے, رہائش ہے, یہ سب چیزیں ایسی کہ جن میں بیویوں کے درمیان مساوی حقوق ہیں. لیکن خود کپڑے میں, رہائش میں, کھانے پینے میں
ان میں کتنا کس کا سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اس سٹینڈرڈ کو اگر ملحوظ نہیں رکھے گا تو بھی گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے خود ہی بیویوں میں عدل کو قائم نہیں کیا.